پیر کامل۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پہ فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی۔ اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی۔ تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہن ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پہ گھر سے نکلی تھی اور حادثہ تو کسی کو بھی کبھی بھی پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے تھے، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی ہی قابل تھے۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تاسف آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وینڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ 1 دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آ جائے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور سعد کو رہنے دو، وہ نائٹ کلب کے نام پہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا واز دے گا، سالار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سالار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکینڈ پہ سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اس لیے؟ سعد نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سعد نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہی، سالار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے؟ میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سالار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گٹھیا آدمی ہو تم، سالار، بہت ہی گٹھیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب، مائی ڈیئر، ہم سب، سالار نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم؟ سالار کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سالار نے شرارت سے کہا۔ میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں؟ تم لوگ دوزخ جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہہ سکتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے سوال نے سالار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے، آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو نہ ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پہ جانا اسلام میں جائز نہیں، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔
ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे, बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात में तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, खैर आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही, फिर सालार ने फोन बंद कर लिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड पे न्यूयॉर्क जा रहा हूँ सेंड्रा के साथ, सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे दो, मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पे गुजारूंगा। फिर कुछ असाइनमेंट्स है जो मुझे तैयार करने हैं, और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहाँ बड़ा रश होगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे इत्मीनान से पढ़ लूंगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसे सेंड्रा के साथ जुमे की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को इन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए, और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा पे सेंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी, और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सेंड्रा को उसके अपनी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद उस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पे ही रुक गया। बेडरूम का दरवाजा बंद था, मगर उसके अंदर बावजूद अंदर से उभरने वाले कहकहों और बातों की आवाजें सुन सकता था। साथ के अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ साथ था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उससे ये तवक्का की ही नहीं जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया, और तब ही उसकी नज़र लॉन्ग रूम की टेबल पर रखी बोतल और ग्लास पर पड़ी। वहां से किचन काउंटर जहां खाने के बर्तन अभी तक पड़े थे, वो मजीद वहां रुके बगैर उसी तरह खामोशी से वहां से निकल आया। उसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि साद वहां किसी लड़की के साथ रहने आया था। बिल्कुल नाकाबिल यकीन। वो शख्स हराम गोश्त ना खाता हो, शराब ना पीता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, वो हर वक्त इस्लाम की बात करता रहता हो, दूसरों को इस्लाम की तबलीग करता हो। वो किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बाहर से बंद किए हुए उसी तरह शौक के आलम में था। बोतल और गिलास जाहिर कर रहे थे कि उसने पी भी हुई है, और शायद खाना वगैरह भी खाया होगा। उसी फ्रीजर और किचन में जहां तक वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं होता था, उसे हंसी आ रही थी। जो अपने आप को जितना अच्छा और सच्चा मुसलमान जाहिर करने या बनने की कोशिश करता दिखाई देता है, वो इतना बड़ा फ्रॉड होता है। एक ये शख्स था जो यूं जाहिर करता था जैसे पूरे अमेरिका में एक ही मुसलमान है, और एक लड़की इमामा थी जो टेंट जितनी बड़ी चादर ओढ़ती थी, और किरदार उसका ये था कि एक लड़के के लिए घर से भाग गई थी। और बनते फिरते हैं सच्चे मुसलमान। नीचे अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए उसने कुछ तनफ्फुर से सोचा, मुनाफिकत और झूठ की हद उन पर खत्म हो जाती है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए बड़बड़ा रहा था। उस वक्त वो सेंड्रा के पास नहीं जा सकता था। उसने दानिश के पास वापस जाने का फैसला किया। वो उसे देखकर हैरान हुआ। सालार ने बहाना बना दिया कि वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने दानिश के पास आने और रात गुजारने का फैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस न्यू हेवन अपने अपार्टमेंट आया तो साद वहां नहीं था। उसके फ्लैट में कहीं भी ऐसा आसार नहीं थे जिससे ये पता चलता हो कि वहां कोई औरत आई थी। वाइन की वो बोतल अभी उसे कहीं नहीं मिली। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेता रहा। वहां मौजूद हर चीज वैसे ही थी जैसे वो छोड़कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फोन किया। कुछ रस्मी बातें करने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज, असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा, असाइनमेंट तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए वहां? रात को सफर करते कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफर नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहां, सालार ने बताया। फिर तो तुम फिर सेंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों? यहाँ आ जाते अपने अपार्टमेंट पर आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साथ के पैरों नीचे से यकीनन उस वक्त जमीन निकल गई थी। आए थे कब? इस बार वो बेख्तियार हकलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहां से वापस आ गया।
وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح اس کا بانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے نہیں ملوایا، اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی تھی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت سعد پہ کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شدت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ ساتھ سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار، ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ساتھ بات کرنا جانتا تھا، اس کا انداز بیان بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسا لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرہ برابر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جسے ساتھ کی دھاڑی اس کے لیے دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا، جلال سے اسے آگے بڑھایا تھا، اور سعد نے اسے انتہا پہ پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دھاڑی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردے کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، دھاڑی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر کے باتیں کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے وقت اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا، گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات موجود تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھیں۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی تھی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر ہی اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔